مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وعطرتہ وأزواجہ أمہات المؤمنین وعلى جميع أصحابہ وأولیاء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ نعت بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے. اس کو نعت کے طور پر بھی پڑھا کریں اور دعا کی نیت سے بھی پڑھا کریں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بدتوحا
قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن پاک کا 9واں پارہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، اے میرے محبوب تلاوت کرو، سناؤ، بتاؤ ان لوگوں کو جو میرے بندے ہیں اور تیرے امتی ہیں، میرے بندوں کو، اپنے امتیوں کو واقعہ سناؤ۔ کون سا؟ فرمایا نبأ الذی آتیناہ آیاتنا، خبر میرے اس بندے کی جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی۔ اس بندے کا واقعہ سناؤ جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان ساری نشانیوں سے ہی باہر نکل آیا، وہ سارا کچھ ہی برباد کر بیٹھا، اس نے سارا کچھ ہی ضائع کر دیا۔ اس کا واقعہ سنا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ بھٹک جانے والوں میں سے ہو گیا۔ اگلی آیت فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو جو نشانیاں ہم نے اس کو دی تھیں ان نشانیوں کی وجہ سے اسے درجوں بلندی دیتے، ہم اسے بڑا عروج دیتے، ہم اسے بڑا کمال دیتے، ہم اسے ارتقاء کی منازل عطا کرتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کے ساتھ ہی چمٹ گیا کہ میں نے عروج کی طرف جانا ہی نہیں، میں نے بلندیوں کی طرف جانا ہی نہیں۔ وہ بندہ زمین سے چمٹ گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ میری خاطر خواہشات کو نہیں چھوڑا، خواہشات کی خاطر مجھے چھوڑ دی۔ اس بندے میں اور ہم میں کتنی چیزیں ملتی جلتی ہیں، یہ محاسبہ ہم نے اپنا آج کرنا ہے۔ خواہشات کی خاطر خدا کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے اپنی خواہش ایک بھی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس بندے کی مثال ہے کتے کی۔ کتا ہے، کتا ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ ہنٹے کہو نا، ایڈے سی صاف ستھرے، ذاتی رنجش ہوئے نا تو ایک ساتھ درجن گانا کڑنے، معاملہ دین دا ہوئے تو کہنے نے مہذب گفتگو کرو۔ اللہ فرماتا ہے اس کی مثال کتے جیسی ہے، قرآن کا ترجمہ ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ کتا ہے۔ پہلے اس کا مقام ولایت بیان کیا، اب بتایا کہ اب وہ کتا ہے۔ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، اگر تو اسے مارے تو بھی بھونکتا ہے، تو اسے نظر انداز کر کے گزر جائے تو بھی بھونکتا ہے۔ یہ کتا بن گیا۔
ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، فرمایا یہ واقعہ ایک شخص کا ہے، لیکن یہ مثال ہر اس قوم کی ہے جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتی ہے، جو ہماری نشانیوں سے روگردانی کرتی ہے، جھٹلاتی ہے۔ سب کی مثال ایسی بھی ہے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ، تو محبوب باتیں بڑی ہو گئی، اب انہیں قصہ سنا، انہیں بتا کہ وہ بندہ کون تھا، اللہ نے اس کے ساتھ لطف و کرم اور مہربانی کا کیا معاملہ کیا، اور اس نے غداری اور بے وفائی کا کیا کام کیا، اور پھر نتیجے میں وہ کن بلندیوں سے کن پستیوں میں آ گرا، بتا انہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ تیرے امتی اور میرے بندے، تاکہ تیرے امتی اور میرے بندے یہ لوگ غور و فکر کریں، سوچیں اور اپنی زندگی کے راستے متعین کریں۔ بس ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، نہ اس سے پہلے قرآن پاک میں کہیں یہ واقعہ ذکر ہے، نہ اس کے بعد اس کا دوبارہ ذکر کیا گیا، بس اتنا ہی ہے۔ اس سے آپ کو واقعہ پتہ چل گیا۔ اتنے مبہم لفظوں میں اللہ نے ذکر کیا کہ کوئی بندہ یہ تو سمجھ سکتا ہے کہ کوئی واقعہ ہے، لیکن یہ نہیں جان سکتا کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ قرآن نے ہمیں صرف اتنا ہی بتایا، اے محبوب انہیں بتا اس شخص کا واقعہ جس کو ہم نے نشانیاں دی، وہ نشانیوں کو ضائع کر بیٹھا، ہم چاہتے تو اسے بلندیاں دیتے، لیکن وہ زمین سے چمٹ گیا اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، شیطان اس کے پیچھے لگا، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ مثال اس کی کتے جیسی ہے، چھوڑ دو تو بھی بھونکتا ہے، مارو تو بھی بھونکتا ہے، اور یہ واقعہ تو اس بندے کا ہے، لیکن مثال سارے ان لوگوں کی ہے جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ انہیں قصہ سناؤ، قصہ سناؤ انہیں، تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ اب وہ قصہ کیا ہے پتہ چلا ان لفظوں سے؟ نہیں نہ پتہ چلا، بولو تو صحیح، نہیں نہ پتہ چلا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بات پوری کرتا نہیں جب تک ساتھ اپنے یار کو شامل نہیں کرتا۔ میں نے یہ اشارہ دے دیا، وہ بات سناؤ، اب آپ سناؤ آپ۔ اشارہ میں نے دے دیا کہ وہ واقعہ سناؤ، لیکن وہ واقعہ نہیں سنایا اللہ نے، وہ اپنے یار کے ذمہ لگایا کہ محبوب تو سنا۔ وحی میں تو وہ واقعہ آیا نہیں، محبوب کیسے سنائے؟ جبریل جو وحی لے کر آئے وہ یہی صرف اس واقعے پر یہ دو آیتیں ہیں، قرآن کی کسی تیسری آیت میں اس واقعے کا اشارہ بھی نہیں ہے۔ 30 پاروں میں یہ واقعہ لوٹایا نہیں گیا، دہرایا نہیں گیا، اعادہ نہیں کیا گیا، تکرار نہیں کیا گیا، صرف ان دو آیتوں میں۔ واقعہ سمجھ آیا آپ کو؟ نہیں نہ آیا؟ اللہ نے اشارہ دیا، محبوب کو کہا کہ بتاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کو وہ بھی علم ہے جو جبریل بتا جاتا ہے، اور نبی کو وہ بھی علم ہے جو جبریل نہیں بتاتا، جبریل کا خدا خود بتاتا ہے۔ لہذا وہ لوگ جو رسول اللہ کے علم پر ہاتھ لگائیں کہ میرے نبی کو صرف اتنا پتا ہے جتنا جبریل نے بتایا، میں کہا نہیں، جبریل کی دھولی میں جو خیرات ہے وہ خود میرے نبی کی دی ہوئی ہے۔ میرے نبی کو اتنا علم ہے جتنا رب نے خود دیا ہے۔ وہ جبریل کے واسطے سے دیا تو، جبریل کے بغیر دیا تو، وہ کس رنگ میں دیتا ہے، کس انداز میں دیتا ہے، یہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے، یہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ معراج کی رات جبریل امین تو صدیوں کی مسافت پیچھے رہ گئے سدرۃ المنتہا تک، اور میرا نبی تو پہنچا مقام او ادنا، وہاں اپنے رب کے ساتھ کتنی باتیں ہوئی، کیا کیا باتیں ہوئی، کیسی باتیں ہوئی۔ جو راستے میں رہ گیا اسے کیا پتا، جو راستے میں رہ گیا اسے کیا پتا۔ اس لیے میرے نبی کے علم کو جبریل امین کے بتانے پر ہاتھ نہ لگاؤ۔ میرے نبی کو علم اتنا ہے جتنا رب نے دیا، اور کتنا دیا یہ تو آج تک کوئی بتا سکتا نہیں، یہ کوئی بتا۔ اس آیت سے، ان دو آیتوں سے
ایک پتہ یہ چل گیا کہ میرے نبی کو وہ بھی علم ہے جو وحی میں آیا، میرے نبی کو وہ بھی علم ہے جو وحی کے بغیر اللہ کی طرف سے خود آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ وحی کے ذریعے بتایا، کچھ وحی کے بغیر خود بتایا، کچھ وحی کے بغیر خود بتایا، اور وہ جس رنگ میں بتائیں ہمیں کیا پتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا ابھی تو عند ربی، میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں۔ جبریل تو اس وقت آتے نا جب نبی زمین پر ہوتے ہیں، جب راتیں خدا کے ساتھ گزر رہی ہوتی تھی اس وقت جبریل کی ضرورت تھی، تو رات رب کے پاس گزارتے، رب کچھ کے ساتھ کوئی باتیں نہ ہوتی، پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا، کیا کچھ دیا گیا۔ ایک روایت مشکاۃ شریف سے بیان کر کے ہم گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تو عند ربی، میں نے رات اپنے رب کے پاس گزاری، جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ پیارے 7 آسمانوں کو کراس کر کے آئے ہو، راستے میں فرشتے کسی بات پر جھگڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے کسی مسئلہ میں، وہ بتاؤ کیا مسئلہ تھا؟ کس بات پر فرشتے بحث کر رہے تھے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا اللہ مجھے نہیں پتا، میری تو ساری توجہ تھی تیری طرف، راستے میں کیا ہو رہا ہے، کیا راستے کے مناظر کی طرف تو میری توجہ تھی ہی نہیں، میری تو لگن لگی ہوئی ہے تیری طرف، اس لیے مجھے نہیں پتا فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے تھے، کیا بحث کر رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت کما یلیق بشان تعالی، ہمارے ہاتھوں جیسا ہاتھ نہیں اس کا، وہ جسم سے، جسمانیت سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، سر سے، کان سے، منہ سے، زبان سے پاک ہے، لیکن حدیث میں لفظ ہے کہ اللہ نے اپنا ہاتھ، اب یہ ہاتھ اللہ جانے کہ وہ کیا ہے، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے 2 شانوں کے درمیان کندھے پہ رکھا، 2 شانوں کے درمیان کندھے پر اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا، فرمایا رکھا کندھے پر، ٹھنڈک سینے میں محسوس ہوئی، اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہوئی، تو جب ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہوئی تو فیض کیا ملا؟ فرمایا فعلمت ما فی السماوات ما فی الارضین، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی، میں نے جان بھی لیا، میں نے پہچان بھی لیا۔ جبریل کا اللہ نے ساری کائنات کا علم دے دیا ایک ہی رات میں۔ اس وقت جبریل امین کہاں ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے اب بتا فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ یا اللہ فرشتے کفارات کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر بتا اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ یا اللہ جب بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے تو ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، جب بندہ ایک نماز جمعہ کی ادا کرتا ہے اگلی نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو درمیان میں گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان تک ظہر پڑھی پھر عصر پڑھی، درمیان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی میرے اللہ نے اپنے نبی کی اپنی بارگاہ میں خود ٹریننگ کی کہ محبوب اس طرح میرے جہانوں کو دیکھنا ہے اور اس طرح جھگڑوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ میرا رب تو اس طرح خود سمجھا کر اور ٹریننگ کر کر کے میرے نبی کو تیار کرتا ہے اور زمین کی طرف بھیجتا ہے۔ میرے رب نے جبریل کے ذریعے بھی نبی کو علم دیا اور جبریل کے بغیر بھی نبی کو علم دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلے زینے پر قدم رکھا کہا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا کہا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آمین کا لفظ تو بولا جاتا ہے کسی دعا کرنے والے کی دعا کے جواب میں، یہاں دعا کون کر رہا ہے؟
میرے آقا نے فرمایا کہ میرے منبر کے پاس دعا کرنے والا جبریل ہے. سارے بولو دعا کرنے والا جبریل ہے، اور اس کی دعا پر آمین کہہ کر قبولیت کی سند لگانے والا میں مصطفیٰ ہوں. جبریل امین دعا کر رہے ہیں. وہ دعا کا آپ کو پتا ہے، واقعہ مشہور ہے کہ ایک رمضان میں روزے نہ رکھنے والے کی بات تھی، دوسری والدین کے نافرمان کی بات تھی، تیسری نبی پر درود پاک نہ پڑھنے والے کی بات تھی. لیکن بات یہ ہے کہ جبریل امین دعا کر رہے ہیں. کہاں؟ مسجد نبوی میں رسول اللہ کے منبر کے پاس آ کر. آئے کہاں سے ہیں؟ سدرۃ المنتہا سے. اللہ کے جلوے، اللہ کی ذات کا قرب سدرۃ المنتہا پر قریب ہے یا یہاں قریب ہے؟ کوئی برے صغیر پاک و ہند سے مسجد نبوی میں آئے تو سمجھ آتی ہے کہ دور سے قرب میں آیا ہے. کوئی عرشوں کو چھوڑ کر زمین پر آئے دعا کرنے کے لیے. اللہ کے عرش سے قریب کون سا مقام ہے؟ یہ زمین یا سدرۃ المنتہا؟ بولو نا. سدرۃ المنتہا اللہ کے عرش کے وہ زیادہ قریب ہے اور ذات باری تعالیٰ کی یہ زیادہ قریب ہے. ذات باری تعالیٰ کے یہ زیادہ قریب ہے. ارے اندازہ تو کرو، جو جبریل دعا کرنے کے لیے نبی کے در پر آئے، اس نبی کا علم جبریل کا محتاج ہے یا خود جبریل اس نبی کا محتاج ہے؟ فیصلے غور سے کرو، سوچ کے کرو. لہذا جبریل امین کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے جو وہ نبھاتے رہے، انہوں نے خوب نبھائی. ان کی عظمتوں کو سلام. لیکن جب بات آئے گی ذات مصطفیٰ کی تو سب نیچے ہیں. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. مگر مصطفیٰ کے بعد. اس لیے ان آیتوں نے ایک تو ہمیں عقیدہ دیا کہ لوگوں میں نے اشارہ دیا ہے، تم نبی سے پوچھ لو وہ کون سا واقعہ ہے. اگر میں نے بتا دیا تو تم نے کہنا نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے پوری بات بتانی ہی نہیں تاکہ تمہیں قدم قدم پر میرے نبی کی ضرورت محسوس ہو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ رب کی باتیں بغیر مصطفیٰ کے سمجھ نہیں آتی. جس رب کا کلام بغیر مصطفیٰ کے سمجھ نہیں آتا، اس رب کی عظمت اور شان بغیر مصطفیٰ کے سمجھ نہیں آ سکتی. لہذا اگر مجھے پانا ہے تو میرے یار کے دروازے پہ آؤ. مجھے پانا ہے تو یار کے دروازے پہ آؤ. اب میرے نبی نے واقعہ سنایا کہ وہ بندہ کون تھا، کس قوم کا تھا، کس دور کا تھا. مزے کی بات تو یہ ہے کہ میرے نبی نے یہ بھی بتایا کہ اس کا نام کیا تھا. اتنی بات ہے جو قرآن میں ذکر ہوئی. آگے جتنا قصہ ہے وہ سارا میرے نبی نے سنایا ہے. توجہ ہے؟ ہاں میرا نبی فرما رہا ہے کہ اس کا نام تھا بلعم باعور. اس شخص کا نام کیا تھا؟ بلعم باعور. بالام عین میم، بلعم با الف عین واو را، باعور. بلعم باعور اس کا نام تھا. اللہ نے اس کو اسم اعظم دے رکھا تھا. مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا قبول ہوتی. اور اس سے بڑھ کر شرف کی بات یہ ہے کہ دعا سے پہلے وہ اللہ سے پوچھ لیتا تھا. استخارہ کرتا، اسے بتا دیا جاتا کہ یہ دعا کرنی ہے اس کام میں یا نہیں کرنی. اسے بتا دیا جاتا کہ دعا کر قبول کریں گے، یا منع کر دیا جاتا نہ کرنا دعا. یہ دعا کرنے والا کام نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شام کے علاقے میں
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا بنی اسرائیل کو لے کر شام کی بستی پر قبضہ کر لے، وہاں کے لوگوں کو نکال دے، خود اس جگہ پر قبضہ کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب آئے تو وہ شام کے رہنے والے لوگ اس شخص کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ایک بندہ فوجیں لے کر ہمارے ملک پر حملہ آور ہو رہا ہے، دعا کرو وہ فتح نہ پائے۔ کیا دعا کرو وہ فتح نہ پائے؟ اس نے کہا میں نے دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی کل بتاؤں گا۔ اگلا دن آیا، استخارہ کیا، اسے بتا دیا گیا، اس نے بتایا چلے جاؤ میں نے دعا نہیں کرنی، وہ کوئی عام بندہ نہیں، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ عام بندہ نہیں، اللہ کا نبی ہے، اور اس کے ساتھ فرشتوں کی فوجیں ہیں، میں اس کے خلاف دعا نہیں کروں گا، میں اس کے خلاف دعا نہیں کروں گا، چلے جاؤ۔ اب قوم نے کیا کیا؟ قوم نے اس کو نذرانے دینے شروع کیے۔ کیا کیا؟ مال، روپے، پیسے، ہدیے، تحفے، نذرانے دینے شروع کر دیے، اور اس کی طبیعت میں نذرانوں کی دلچسپی بھی آ گئی، تحفوں کی ساتھ دلچسپی بھی ہو گئی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ کہنے لگے دعا کر دے یار، تحفے دینے کے بعد پھر دعا کا بھی کہنے لگے، پھر تحفے کم ہو گئے اور دعا کا کہنا زیادہ شروع کر دیا۔ اب اس کی طبیعت بھی دعا کی طرف ہو گئی اور کہنے لگا چلو ایک مرتبہ پھر استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، پہلے دعا سے منع کیا گیا تھا، شاید اب اجازت مل گئی ہو۔ استخارہ دوبارہ کیا تو اب کچھ بھی پتہ نہ چلا، دل وچ دنیا آ جائے کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں، آئی گل سمجھ؟ جب طبیعت ہو گئی دنیا کی طرف مائل، اللہ نے میں اخلدا الی الارض، یہ زمین کے ساتھ چمٹ گیا، میں نے اسے اونچا اڑانا تھا، یہ میرے خاطر، میرے نبی کی خاطر ان دو ٹکوں کو ٹھکراتا تو صحیح، پھر دیکھتا میں اسے دیتا کیا۔ میں نے میری خاطر ٹھکرایا ہی کچھ نہیں، یہ زمین کے ساتھ چمٹ گیا، اس نے ان گھٹیا چیزوں کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے نہیں بتایا، اس نے صبح بتایا کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ دعا کروں یا نہ کروں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے دیکھو اگر اللہ نے منع کرنا ہوتا نا تو پہلے نہیں منع کر دیا تھا، آپ بھی منع کر دیتا، اللہ نے منع نہیں کیا، اس کا مطلب ہے تیری مرضی پر چھوڑ دیا، چاہے تو دعا کر دے چاہے تو نہ کر، معاملہ تیری مرضی پر ہے، تو مہربانی کر دعا کر دے، ہم تیرے چاہنے والے ہیں۔ توجہ ہے رے کہ چاہن والے بھی کدی بیڑا گرک کر دیں، یہ چاہن والوں کی چاہت کا بھی خیال بندے نے آپ کرنا ہے، چاہنے والوں کی چاہتوں کو نہیں دیکھا جاتا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ مجھے قرآن کیا کہہ رہا ہے، مجھے حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے خلاف چاہتے ہوں، وہ اپنی چاہتے ہوں یا اپنوں کی چاہتے ہوں، وہ چاہتے تو قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کو قربان نہیں کیا۔ چاہنے والوں نے اصرار کیا، اس نے کہا چلو پھر دعا کے لیے نکلتے ہیں، دعا کے لیے نکلا، پہاڑ پر چڑھا، اپنے عادت اور طریقے کے مطابق اس نے وہ اسم اعظم پڑھا، عبادت کی۔ جب دعا کرنے لگا تو جب دعا کرتا تو نام موسیٰ علیہ السلام کا آتا، جب بد دعا کرتا تو نام اپنی قوم کا آتا، جب دعا کرتا تو موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا، جب بد دعا کرتا تو اپنی قوم کا نام آتا۔ وہ قوم نیچے سے شور کرنے لگی، ارے کیا کر رہا ہے، ہمارے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا میری زبان میرے کنٹرول سے نہیں رہی، میری زبان میرے بس میں، سارے بولو میری زبان میرے بس میں، زبان میری ہے پر میرے بس نہیں، زبان ہے میری ہے پر میرے بس نہیں۔ کیوں؟ نبی نے ٹکر لے لی، نبی سے ٹکر لی، اپنی زبان بھی بس میں نہ رہی، اور جنہوں نے نبی کی نوکری کی انہوں نے بتایا
کہ اپنی زبان تو اپنی رہی، جنگل کے شیروں پر بھی حکومت اپنی چلتی ہے۔ دریائے نیل کو خط لکھے گا نہیں، زمین پر درے مارے گا نہیں، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر نعمت کے پہاڑوں تک پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ وہ جو ہے کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اگر تو رہے گا نبی سے وفادار، تیری زبان بھی بس میں، تیری اولاد بھی بس میں، تیرے بہن بھائی بھی بس میں، بولو تو صحیح نا، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے بس میں ہوگا اگر تو نبی سے وفادار رہے گا۔ اور اگر تو نبی سے بنا غدار، پھر اولاد بھی واسطے نہیں رہنے، پھر پہنا پرا بھی واسطے نہیں رہنے، پھر زبان بھی واسطے نہیں رہنی، پھر ہاتھ پیر بھی واسطے نہیں رہنے۔ اگر تو اپنوں کو اپنے بس میں رکھنا چاہتا ہے تو پھر اپنے آپ کو رسول پاک کے بس میں رکھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے، اس نے پاؤں مارا، پنجابی نے چھڑ ماری، ہلیا، بہ نہ دیتا، خادم گھوڑے نو پھڑ لگے، کوئی مارن لگے، کوئی نکیل کھینچن لگے، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا چھڑ دو، گھوڑے نے چھڑیا تو خود سجدے ڈگ پیا۔ یعنی کہ کوئی نہ کوئی کوتاہی میرے کولوں ہوئی ہے، جڑا اے میری گل نہیں نہ منن دیا، کوئی نہ کوئی کوتاہی میرے کولوں ہوئی ہے، اگر میں اس کی نافرمانی نہ کروں تو کائنات کا کوئی ذرہ میری نافرمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اس نے اپنا خلیفہ بنایا۔ انسان تجھے اس نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو وہ ٹکرایا نبی سے، نبی کے خلاف نکلا، کر کچھ نہیں سکا، نبی دا بگاڑ انہوں تے صحیح ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کک نہیں کر سکے، وال بھی وینگا نہیں کر سکے، کک پن کے دورا نہیں کر سکے، کر کچھ نہیں سکیا، پر کوشش کیتی نہ کرنی تے کرن جو گا اللہ نے چھڑے ہی نہیں، کچھ کرن جو گا بولو دے صحیح، کچھ کرن دے قابل نہیں رہا، اسم اعظم سی جاندہ رہا، نشانیاں سن جاندیاں نہیں، مستجاب الدعوات سی ختم ہو گیا، ولی سی ولایت جاندی نہیں، کوئی چیز بس میں رہے گا، ہر چیز لٹ گئی، کچھ بھی پاس نہ رہا۔ میرے رب نے کہا تم میرے نبی دے خلاف نکلے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ مودے والی قانون اے سی تے ساڈے والی بدل گیا ہے، ساڈے والی بدل گیا۔ نبی کے نظام کی بات کی جائے تو اپنا نظام سامنے کھڑا کر لے، نبی کے دین کی بات کی جائے تو اپنے رسم و رواج کو سامنے کھڑا کر لے، اور نبی کی شریعت کی بات کی جائے، اللہ کے حکم کی بات کی جائے، اور تیرے اپنے رسم و رواج اور برادریوں کے فیصلے اور پنچایتوں کے فیصلے کھڑے ہو جائیں، پھر تو ڈر اس گل تو، پھر ڈر اس گل تو۔ اللہ نے فرمایا یہ جو میرے نبی کے خلاف نکلا ہے نا، ماسالہو کا ماسال الکلب، یہ کتا ہے، میرے نبی کے خلاف جڑا نکلے سورے بولو، جڑا نبی کے خلاف نکلے، جو نبی کے دین کے خلاف نکلے، جو نبی کے نظام کے خلاف نکلے، جو نظام مصطفیٰ سے ٹکر لے، میرے رب نے فرمایا ماسالہو کا ماسال الکلب، یہ کتا ہے، ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، تو اسے چھوڑ دے پھر بھی بھونکتا ہے، تو اس سے ٹکر لے پھر بھی بھونکتا ہے۔ یہ نبی کے دین والوں پر بھونکتے، نبی کے دین والوں پر بھونکتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف ایک گل اس بندے لیے جڑا موسیٰ علیہ السلام کے دور چ سی، میں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، قیامت تک جڑے لوگ آن گے تے نبی نال ٹکران گے، سارے دی مثال یہی ہے جڑی اس کتے دی ہے، جڑی اس بولو جڑا اسی تو نہیں نا نبی نال ٹکر لیندے، نہیں نا لیندے، نبی کے نظام کے خلاف نہ ووٹ دیتے ہیں، نہ نبی کے نظام کے خلاف نکلتے ہیں، تو ہمیں کیا مذاق ہے؟
پھر ڈٹ کر بولو نا، جو نبی سے ٹکر لے وہ کون ہے؟ قرآن کہہ رہے کہ تو نہ کہے گا کہ تیرے نہ کہنے والوں نے کتے تو بندہ نہیں بن جانا۔ ماسا لہو کا ماسا لے کلب، نہیں جی نہیں میں نہیں کتا کہنا، ایڈا معذب جنہوں اللہ کہے کتا اسی تو ضرور کہاں کہ کتا۔ ماسا لہو کا ماسا لے کلب، جو نبی سے ٹکرائے اس کی مثال کتا ہے، اس کی اپنی زبان بس میں نہیں رہتی، اس کی اپنی اولاد بس میں نہیں رہتی، اس کی اپنی قوم بس میں نہیں رہتی، اس کا اپنا آپ بھی بس میں نہیں رہتا۔ اور جو نبی کے دین کی باتیں کرے اور لال بیگا نو بھی پھر جیل دے وچ مخاطب کر کے کہتا سن لو اے مینوں تنگ نہ کرے میں نبی دا نوکری کرنے ہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، نعرہ حیدری، نعرہ جو نبی کے غوثیہ۔ ہو جائیں وہ جنگل کے شیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں یا ابل حارث انا مولا رسول اللہ، اور جنگل دے بادشاہ تو جنگل دا بادشاہ صحیح، میں رسول پاک دا نوکر کھڑا تے گے۔ تے ہمت نہیں ہوندی پھر شیر نو اگے ودن دی، ہمت نہیں ہوندی شیر نو میرے اگے ودن دی۔ اور اگر لوگوں کو ہم پر ہمتیں ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تاج پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے تو خلق پھری، آئی کمی وقار میں۔ ہماری عزتوں میں اس لیے فرق آیا کہ ہم نے در مصطفیٰ کو چھوڑا، ہم نے نظام مصطفیٰ کو چھوڑا، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، ہم نے رسول اللہ کے نظام کو چھوڑا، اس لیے ہم تنہا رہ گئے، ورنہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، جنہوں نے روما کی سلطنت کو کچل ڈالا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، جنہوں نے پوری کائنات پر اسلام کا جھنڈا جو روشن کر دیا تھا، چمکا دیا تھا، لہرا دیا تھا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تو کیا ہو؟ تسی تو اپنے پیار دادے دا نام ہی لینا پسند نہیں کرتے، تاڑے تے آئیڈیل ہی اور چیزاں بن گئی ہیں، تاڑے تے بچیاں دے نام ہی غیرہ دے نام تے آ گئے، سانوں تے ہن اپنے نام ہی پرانے لگن لگ پے نے بھی اتنی دیر تے اسی نام اے ہی رکھی جائیے، محمد خالد تے محمد ابراہیم تے محمد عبداللہ، کوئی نواں نام ہونا چاہیے، بھاویں کسی غیر دشمن انگریز دے کتے دے نام کیوں نہ ہو، نواں تے ہے نا۔ لیکن علامہ اقبال کہتے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کل دے انتظار چونکہ کل آئے گا تو دیکھا جائے گا، وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، جب وقت آ گیا پھر کیا دیکھا جائے گا؟ دیکھنا تو اب ہے نا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم